امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، یہ نظر بد کیا ہے؟ یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے جسم سے شعاعیں نکلتی ہے، اور جب انسان اپنے سے زیادہ کسی انسان کے پاس عزت، دولت، شہرت یا منزل دیکھتا ہے تو اس سامنے والے انسان میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اور وہی انسان کے جسم سے نکلی ہوئی شعاعیں اس کامیاب انسان کے وجود پہ اثر رکھنے لگتی ہے، اور یوں وہ خوش انسان بیماری، پریشانی، رزق میں تنگی اور مفلسی کا شکار بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اپنی نعمتوں کو چھپا کے جینا، حد سے زیادہ اپنی خوشی کا اظہار نہ کرنا، کیونکہ تقدیر کو اگر کچھ بدل سکتا ہے تو وہ نظر بد ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، ہم ایسا کیا کریں کہ نظر بد ہم پہ اثر نہ کرے؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، جو انسان صبح اٹھنے کے بعد چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھتا ہے اور سونے سے پہلے چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس پہ نظر بد اثر نہیں رکھتی، اور جو انسان ایسی جگہ پہ جاتا رہتا ہے جہاں درخت ہے، پھول ہے، خوشگوار ماحول ہے، تو اس پہ بھی نظر بد اثر نہیں رکھتی، اور جو انسان دن میں ایک مرتبہ اتنی محنت کرتا ہے کہ جسم سے تھوڑا بہت پسینہ نکلنے لگے تو اس انسان پہ بھی نظر بد اثر نہیں کرتی۔ اے شخص، یاد رکھنا، نظر بد کا اثر اس وقت اور بھی زیادہ ہونے لگتا ہے جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو۔ جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہونے والا ہو تو اس سے پہلے حسب توفیق کسی اناج یا گوشت کا صدقہ نکال دو، انشاءاللہ تم اللہ کی پناہ میں رہو گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے نواسۂ رسول، کیا نظر بد واقعی لگتی ہے؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، نظر بد حق ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ تم اس سے محفوظ ہو، اور نہ دوسرے تمہاری نظر بد سے محفوظ ہے۔ جب بھی اس کا خوف محسوس ہو تو سورہ فلق کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اے اللہ، مجھے نظر حسد سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اللہ اپنی رحمت سے ہر نظر بد اور حسد سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ وہ شخص پوچھنے لگا، اے نواسۂ رسول، اگر میں چاہوں کہ نظر بد مجھے کبھی نہ لگے تو میں کیا کروں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فلق کو پڑھ لیا کرو۔ اللہ محمد و آل محمد کے صدقے تمہارے اور تمہارے گھر کو ہر قسم کی بد نظر اور حسد سے اپنی امان میں رکھے گا۔ سوتے وقت سورہ توحید پڑھنے کی فضیلت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے بستر پر سوتے وقت 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو خدا اس کے گھر کے ساتھ ساتھ اطراف میں موجود دوسرے گھروں کی حفاظت کرتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو اللہ اس سے 1000 دنیا کی اور 1000 آخرت کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔
پھر فرمایا دنیا کی پریشانیوں میں سے فقر و غربت ہے جس سے اللہ تعالی نجات عطا کرتا ہے، اور آخرت کی پریشانیوں میں عذاب قبر ہے کہ جس سے اللہ تعالی محفوظ رکھتا ہے۔ گناہ سے روکنے اور شیطان کو رسوا کرنے والا قرآنی سورہ۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ قل ہو اللہ کو نماز فجر کے بعد پڑھے گا، اس روز کوئی گناہ اس کے سرد نہ ہوگا اور شیطان ذلیل و ناکام رہے گا۔ تلاوت قرآن بے نیازی عطا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ فقیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن سے بڑھ کر اور کوئی بے نیازی نہیں، کوئی بے نیازی نہیں۔